As requested to all of you, please put your mic on mute mode. Thank you. ہم لوگ انشاءاللہ آج کا پروگرام اگلے 3 سے 4 منٹ تک ارادہ کرتے ہیں کہ شروع کر لیں گے. آپ لوگ انتظار فرمائیے. اس اثناء میں مائک اور ویڈیو برائے مہربانی آف موڈ پہ رکھیے گا. شکریہ.
یہی ہے اور اس کا مائک اسپیکر ہے. ہم لوگ انشاءاللہ within 1 minute اپنا پروگرام سٹارٹ کر رہے ہیں. آج کی نشست یہ ہمارا کھلا ہوا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اللہم صل علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. آج کی ماہ رمضان المبارک کی دوسری نشست، سیکنڈ سیشن آف ماہ رمضان، لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور آغا شہیدی صاحب کے ہم لوگ لیکچر اور درس مستفید ہو رہے ہیں. آغا صاحب کا جو ہے عنوان آج کل کی گفتگو کا استقبال ویلکمنگ دا منتھ آف رمضان، اس کے نکات اور پوائنٹس بیان کر رہے ہیں. یہ سیشن آف اراؤنڈ half an hour to 35 minutes. اور then all the audience are welcome to ask any Islamic religious question. اس کو کائنڈلی جو ہے وہ چیٹ پہ پوسٹ کیجیے گا. I request everyone to post your question on the chat so that Agha Sahab can reply after his lecture and dars. In the meantime, all the participants are requested to put their audio and video strictly on off mode in order not to disturb the lecture and the session. So I will not further delay and request Agha Sahab to please start his lecture and dars and benefit us from his valuable words. Agha Sahab, Bismillah kijiyega. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى لقاء یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایہا الناس انہو قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ.
ماہ مبارک رمضان کے استقبال کے سلسلے میں کچھ مطالب آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں۔ البتہ جیسے ہی میں لفظ استقبال کو آپ کی خدمت میں بیان کروں گا تو بہرحال آپ کے لیے واضح ہو جائے گا کہ استقبال یعنی کیا۔ بہرحال کوئی ایک نئی اصطلاح نہیں ہے کہ میں اس کے بارے میں آپ سے پوچھوں، لیکن فرض کریں کہ کوئی آپ کا کوئی عزیز کوئی آپ سے ملنے آ رہا ہے، کسی اور دوسرے ملک سے، کوئی دور دراز سے کوئی آپ سے ملنے آ رہا ہے، تو یہ بتائیے کہ آپ اس کا استقبال کیسے کریں گے۔ ایک دفعہ کوئی عزیز آپ کی طرف سے آئے اور آپ اس کا استقبال کر رہے ہوں، اور اس کے تھوڑا سا اور مزید کچھ سوچیں کہ یہ ایک آپ کا عزیز تھا جس کا آپ استقبال کر رہے تھے، تھوڑا سا ایک قدم آگے بڑھائیے کہ کوئی کسی مجتہد، خدا مجتہدین عظام کو حیات اور برکت عطا کرے۔ فرض کریں کہ کوئی آپ سے کہتا ہے کہ کوئی بہت بڑے مجتہد آیت اللہ سیستانی کا یا کسی اور مجتہد کا کوئی مہمان آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، تو اس وقت آپ کی حالت، آپ کی کنڈیشن کیسی ہوگی، آپ کس طریقے سے اس کا استقبال کریں گے۔ اور اسی طریقے سے دنیا کے جو بھی مقامات ہیں، کوئی کسی ملک کا پریزیڈنٹ ہے وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی شخص ہے، اس کا کوئی مہمان، اس کی طرف سے کوئی شخص آپ کی خدمت میں آئے تو آپ اسے کیسے استقبال کریں گے۔ تو یہ عجیب، اس کو بہرحال یہ ساری جو چیزیں ہیں ان کو کچھ لمحات کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے۔ سن کر آگے گزر جانا، آگے بڑھ جانا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو کچھ دیر تک تصور کرنا ضروری ہے، یعنی اس کو اپنے دل کے اندر اتارنا ضروری ہے۔ صرف اور صرف آگے بڑھ جانا ایسے نہیں، بلکہ اس کو کچھ سوچ کے، تصور کر کے، کچھ اپنے ذہنوں میں، اپنے دلوں میں اتارنے کی ضرورت ہے کہ اب خداوند متعال یہ فرما رہا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قد اقبل الیکم شہر اللہ، یعنی تمہاری طرف خداوند متعال کا مہینہ آ رہا ہے۔ تو اب یہ بتائیے کہ ہمارے استقبال کی کیا نوعیت ہوگی۔ سیرہ نبوی میں ہمیں ملتا ہے کہ حضرت بہت خوش ہوا کرتے تھے، بالکل ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی تھی کہ کتنا اہم ماہ مبارک، کتنا اہم مہینہ آ رہا ہے، اور بڑی مسکراتے چہرے کے ساتھ لوگوں کو اس بات کی خبر دیا کرتے تھے، لوگوں کو اس مہینے کی طرف دعوت دیا کرتے تھے۔ تو ہمارا ایسے موقع پر ہمارا رویہ، ہماری آیا وہ کنڈیشن ہے کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوا کرتی تھی، کچھ لمحات فکریہ کہ جس کو اپنے ہاتھوں سے ایسے ہی نہ جانے دیں، اس کے اوپر تھوڑا سا غور کریں۔ یہ لمحات آئے ہر سال کی طرح اس سال بھی آئیں گے اور گزر جائیں گے، نہیں، اس کو ایسے ہی نہ گزرنے دیں، بلکہ تھوڑا سا غور و فکر اور اس کے اوپر تھوڑا سا دقت کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی کس طریقے سے ہم اس کا استقبال کر رہے ہیں۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں بہت ایک مہم، یعنی اتنی اہم بحث آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، یعنی میں نے آپ کی خدمت میں ایک بہت کی پوائنٹ عرض کیا۔ اس وقت کون ایسا شخص ہے کہ جو مختلف گرفتاریوں میں گرفتار نہیں ہے؟ ہر شخص مختلف مسائل میں گرفتار ہے، مشکلات کا شکار ہے، وہ آ کر اپنی مشکلات مختلف افراد سے بیان کرتا ہے، لیکن اس کے لیے صرف اور صرف میں نے ایک ایسا نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ جو میری اپنی طرف سے نہیں ہے، وہ روایات سے میں نے لیا، علماء، اولیاء الہی اور رفع بزرگان، ان کے سیرے سے اخذ کیا۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ جس قسم کی بھی مشکل ہو، جس قسم کی مشکل ہو، اس کے لیے استغفار کرو، لیکن ہاں خیال رہے کہ استغفار کا مطلب یہ نہیں ہے صرف اور صرف لسانی بہت ضروری ہے، زبان سے استغفار کرنا بہت ضروری ہے، لیکن یہ صرف اور صرف کافی نہیں ہے، بلکہ ہر استغفار کی نوعیت ہے۔ کتنا ہی بہتر ہو کہ میں اس ماہ مبارک رمضان میں داخل ہونے سے پہلے اپنے تمام قرض چکا چکا ہوں،
اپنے تمام قرض اور تمام جو چیزیں، جو امانتیں جو مجھے لوگوں کی دینی ہے وہ میں دے چکا ہوں. کتنا اچھا ہے. اس حالت میں تمام میرے روزوں کے کفارے اور روزے اور نماز، اس سے میں بری ذمہ ہو چکا ہوں. اور اگر خدا نہ خواستہ نہیں ہوا تو مجھے کوشش کرنی چاہیے کہ اس سال نماز اور روزہ جو میرے قضا ہیں، جو میں جن جن چیزوں کا مقروض ہوں، وہ سب میں اس سال ادا کر دوں. اور اس کے بعد پھر میں ایک نئے عزم کے ساتھ اس مہینے کا استقبال کروں. آیت اللہ بہجت کے اقوال میں نے آپ کی خدمت میں وہ نقل کیے، اور دوسرے عرفا یہی کہتے ہوئے نظر آتے کہ جس کی جو بھی مشکل ہے وہ استغفار کے ذریعے سے حل کرے. اور بہرحال ابھی ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں ابھی آپ کو بہت سارے پریکٹیکل مثالیں عرض کروں. کتنے لوگوں نے آ کر خود مجھے اپنے تجربات بتائے کہ فلاں ہماری یہ مشکل تھی، ہم نے فرض کریں کہ ہم کسی کے مقروض تھے، ہم نے جا کے اس کو ادا کر دیا. کسی کی امانت تھی، ہم نے جا کر جیسے ہی ادا کی، جیسے ہی اس کو انجام دیا، یا کوئی کسی کا روزے کا کفارہ وغیرہ جیسے ہی ہم نے اس کو انجام دیا، ہمیں مشکل حل ہو گئی. یا کسی گردن پہ ایک قضا روزہ تھا، اس نے انجام رکھا، اس کی مشکل حل ہو گئی. عزیزو بہت یعنی یہ روایات ہے اور اس قسم کی جو آیات ہے، اس پہ ہمیں یقین ہونا چاہیے. یقین صرف اور صرف سننا نہیں ہے، بلکہ یقین ہونا چاہیے. آج ایک اہم لفظ کی آپ کی خدمت میں تشریح کرنا چاہ رہا ہوں. البتہ خطبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کافی لیندی ہے، اور بہرحال اس وقت ہم ان 2 سیشنز میں اس کو بیان نہیں کر سکتے. تو میں نے اس پہلے سیشن میں اور آج کے دوسرا سیشن ہے، اس میں ایک اہم لفظ کا انتخاب کیا ہے کہ اگر اس کے معنی اور مفہوم آپ کے لیے واضح ہو گئے تو آپ بہترین طور پر اس ماہ مبارک رمضان سے استفادہ کر سکیں گے انشاءاللہ. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہی جو آپ کی خدمت میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ پڑھا آپ کی خدمت میں. قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکہ والرحمہ والمغفرہ. عزیزوں، ماہ مبارک رمضان کا مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے. کیا چیز لیے ہوئے؟ برکت، رحمت اور مغفرت کو لیے ہوئے. ایک ایک لفظ کی تشریح، ایک ایک لفظ کی توضیح اور تشریح چاہیے. البتہ کوئی ایسا نہ سوچے کہ کوئی اگر فرض کریں کہ میں ایک لفظ کو بیان کر رہا ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ میں اس کو بہت زیادہ لمبا چوڑا کر کے اس کو پھلا رہا ہوں، اس کو اس طریقے سے بیان کر رہا ہوں. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ میں چاہ رہا ہوں کہ اس کی حقیقت تک ہم پہنچ جائیں. خداوند تعالی قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر اہل قریہ اگر ایمان لے آتے، ولو ان اہل القریہ آمنوا واتقوا، اگر اہل قریہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، یعنی ہم ان کے لیے آسمان اور زمین سے برکات نازل کرتے. ممکن ہے کوئی شخص یہ کہے کہ یہاں پر ممکن ہے خداوند متعال یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم آسمان اور زمین سے ان کے لیے اناج پیدا کرتے، ان کے لیے رحمتیں نازل کرتے. نہیں، برکت صرف رحمت، صرف نعمت نہیں. یہاں پر برکت کا لفظ استعمال ہوا. برکت کا لفظ اس کے معنی کیا ہے؟ معنی یہی کہ کچھ ایسی خیر کثیر کہ جو غیب سے نازل ہو. عجیب معنی ہے، اس کی توجہ فرمائیے گا کہ یہاں پر نعمت کا لفظ استعمال نہیں ہوا، بلکہ برکت کا لفظ استعمال ہوا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی ایک ایسی نعمت کہ جو بہت زیادہ ہے اور خداوند متعال کی طرف سے زیادتی ہے اس کے اندر. توجہ فرمائیے گا، ایسی نعمت کہ جو زیادہ ہے، لیکن کس کی طرف سے؟ آیا زیادتی اس کی میری طرف سے
نہیں، میری طرف سے نہیں ہے، بلکہ اس کی زیادتی، اس نعمت کی کثرت خداوند متعال کی طرف سے. اور جب خداوند متعال کی طرف سے کوئی بھی چیز ہو تو سمجھ جائیے، یقین کر لیں کہ وہ چیز ہماری اس چھوٹی سی عقل میں آنے والی نہیں ہے. یعنی میری عقل سے بہت زیادہ بالا تر ہے، انسانیت کی عقل سے بہت زیادہ بالا تر ہے. کوئی بھی چیز ہو خداوند متعال کی طرف سے آنے والی ہو، چاہے وہ کسی بھی قسم کی، کہ چاہے وہ کسی کا علم ہو، کوئی بھی چیز ہو، اگر خداوند متعال کسی کو علم عطا کر دے، اگر خداوند متعال کسی کو نعمت عطا کر دے، تو اس کو میں اپنے اذہان میں، اپنے ذہن میں نہیں لا سکتا. میں بس ایک بہت زیادہ، بلکہ آپ لوگ کا وقت نہیں لوں گا، ایک مختصر سی روایت بس آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور پھر آپ اس کو تھوڑا سا مثالوں کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں واضح کر کے، اور بس پھر آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا. روایت میں راوی آ کر پوچھتا ہے امام سے کہ امام برکت یعنی کیا. البتہ اس کا پس منظر آپ کے ذہن میں رہے کہ برکت ایک ایسا لفظ ہے جو قرآن میں بے انتہا استعمال ہوا ہے، اور ہر ایسی جگہ استعمال ہوا ہے کہ جہاں پر ہماری عقلیں حیران رہ جائیں. ظاہر بات ہے اس وقت کے جو راوی تھے، اس وقت اصحاب تھے، دیکھ رہے تھے یہ برکت کا لفظ کیا ہے، اس کی کیا کرشمے ہیں اس کے. بہرحال راوی سے نے امام سے پوچھا کہ امام یہ بتائیے کہ برکت یعنی کیا مطلب. اب امام روایت کے الفاظ بیان کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. برکت کے متعلق امام فرماتے ہیں، مثال دیتے ہیں، البتہ مثال تھوڑی سی عجیب سی ہے، لیکن بہرحال امام کے الفاظ ہیں، آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں. امام فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ جو یہ کتا ہوتا ہے، یہ سال میں کتنی مرتبہ اس کے یعنی بچے ہوتے ہیں اور کتنے زیادہ ہوتے ہیں. راوی کہتا ہے کہ سال میں تقریباً یہ 2 3 4 مرتبہ بچے دیتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے جو ہر دفعہ میں 4 5 6 7 اس طریقے سے اس کے جو ہے وہ ولادت ہوتی ہے. تو بہرحال اچھا امام پوچھتے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جو گوسفند یا بھیڑ ہے یا بکرا ہے، یہ سال میں اس کا کتنی مرتبہ ولادت ہوتی ہے اور کتنی ہوتی ہے، تعداد کیا ہوتی ہے. تو راوی کہتا ہے کہ یہ جو بکرا، بکری، یہ بھیڑ، دمبے وغیرہ، یہ سال میں 1 یا 2 مرتبہ ان کی ولادت ہوتی ہے، اور تعداد میں بہت سے بہت ہوں گے تو 1 2 یا 3 عام طور پر. تو ہم فرماتے ہیں کہ آیا تم نے جو کتوں کو تم باہر دیکھتے ہو وہ کتنے تمہیں نظر آتے ہیں، ان کی تعداد تمہیں کتنی نظر آتی ہے. تو کہتا ہے کہ نہیں، بہت کم نظر آتی ہے. یعنی ایسے علاقے کہ جہاں پر کتوں کے اوپر کسی قسم کوئی پابندی بھی نہیں ہے، آزاد ہیں، لوگ پال رہے ہیں مختلف صورتحال میں، تو اس کے باوجود ہمیں ان کی تعداد بہت کم نظر آتی ہے. تو امام کہتے ہیں یہ بتاؤ کہ بھیڑ، بکری، جو دمبے وغیرہ، راوی کہتا ہے کہ ہاں یہ لوگ یہ اتنے ہوتے ہیں کہ ہر روز ساری دنیا میں لوگ ان کا گوشت کھا رہے ہیں اور پھر بھی ختم نہیں ہوتے، پھر بھی ڈھیروں ہیں. تو اب مجھے یہ روایت کو بیان کر کے ایسے یہاں سے گزرنا نہیں ہے، یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. تھوڑی دیر یہیں پر رک کر تھوڑا سا سوچیں کہ آیا یہ جو پوری دنیا کے اندر جو ذبح کرنے والے حلال جانور ہیں، ان کا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کتنے تعداد ہے اور کتنا استعمال ہو رہا ہے. تھوڑی دیر کے تصور کریں، یہ لوگ کتنے ہیں، کتنی پوری دنیا کھا رہی ہے، اس کے باوجود ختم نہیں ہو رہے. تو یہاں پر آپ بلا شبہ یہ کہیں گے کہ ہاں یعنی کیا، یعنی یہ ہماری عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے.
کہ کس طریقے سے ساری دنیا اس کو ہر روز کتنا زیادہ استعمال کر رہی ہے اور اس کے باوجود کم نہیں پڑ رہا ہے، ڈھیروں ہے۔ امام معصوم یہ اس طرح کی مثال لا کر برکت کے معنی سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو ان کی نسل میں برکت ہے، یعنی ان کی نسل میں زیادتی ہے، یہ لوگ زیادہ ہیں، اور ایسی زیادتی کہ جو پروردگار متعال کی طرف سے۔ اور کوئی بھی اسباب ظاہری آپ آج بھی اس کے متعلق سوچنا چاہیں تو آپ اس کو سوچتے رہیے، آپ دیکھیں گے اسی نتیجے پہنچیں گے کہ ہاں یہ ہمارے اذہان میں، ہمارے ذہن میں آنے والی چیز ہی نہیں ہے۔ یہ روایت میں اس طریقے سے برکت کو بیان کیا جا رہا ہے، اور برکت یعنی آیا میری طرف سے، کسی شخص کی طرف سے نہیں، خداوند متعال کی طرف سے۔ برکت کا تعلق خداوند متعال کی طرف سے۔ ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ پوری جدوجہد کر بیٹھتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کا دنیا میں نام و نمود ہو، دنیا میں ان کی شہرت ہو، دنیا میں ان کے چرچے ہوں۔ نہ صرف یہ کہ ان کی زندگی میں، مرنے کے بعد تو بہرحال ان کے چرچے ختم ہی ہو جاتے ہیں اگر ہوں، عام طور پر ان کی زندگی میں بھی اتنے چرچے نہیں ہو پاتے، اور وہ رسوائی کی حالت میں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو خداوند متعال کے خلاف قیام کرتے ہیں، جو خداوند متعال کی مخالفت کرتے ہیں، نہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی اس وقت۔ میں صرف ان لوگوں کی بھی بات کر رہا ہوں کہ جو صرف اور صرف اپنے نام و نمود اور شہرت کے لیے زندگی کرتے ہیں، جیتے ہیں اس دنیا میں، مرنے کے بعد تو اصلاً یعنی کسی بھی طرح، بلکہ زندگی میں بھی ان سے ان کا نام اتنا آشکار نہیں ہو پاتا، اور وہ اس دنیا سے چلے آتے ہیں۔ اب ہم آئیں ان افراد کی طرف کہ جو للہ زندگی کرتے ہیں، جو جن کا اٹھنا بیٹھنا، جن کا سونا جاگنا سب خداوند متعال کے لیے ہوتا ہے۔ ان کی زندگی کی تمام حرکات و سکنات سب خداوند متعال کے لیے ہوتی ہیں۔ تو عزیزوں سوچیں کہ خداوند متعال ان کو کتنی برکت دیتا ہے۔ 600 سال پہلے، 800 سال پہلے جو علماء اس دنیا پہ رہے، انہوں نے کوئی کتابیں لکھی، آج تک ان کتابوں سے استفادہ ہو رہا ہے، آج تک ان کو یاد کیا جا رہا ہے۔ ابھی ریسنٹلی ہم ایک عارف بزرگوار جن کا تذکرہ میں عام طور پہ کرتا ہوں، آیت اللہ بہجت۔ آیت اللہ بہجت نے 90-95 سال کی عمر پائی۔ نہ صرف یہ کہ ان کی زندگی میں ان سے استفادہ ہوا، بلکہ آج بھی ان کے اقوال سے لوگ پوری دنیا استفادہ کر رہی ہے۔ بہت سارے اہل معنویت، پوری دنیا سے مراد یعنی ہر وہ شخص جو معنویت اور سیر و سلوک کر رہی ہے، جو تقوی چاہتا ہے، جو کردار اور اخلاق کی بلندی چاہتا ہے، وہ ان سے استفادہ کر رہا ہے، اور نہ جانے کب تک کرتا رہے گا۔ علامہ قاضی طباطبائی اور دوسرے بزرگان، یہ برکت، اور کیونکہ انہوں نے چاہا کہ اہل بیت کا نام روشن ہو، کبھی اپنی ذات کے لیے نہیں چاہا، کبھی یہ نہیں چاہا کہ ان کی ذات، اپنی ذات کو آگے لے کر آئے، نہیں، کوشش کی کہ نہیں، وہ ہستیاں، وہ ان ہستیوں کا نام روشن ہو جن کا نام روشن ہونے کو خداوند متعال چاہتا ہے، جن کے لیے خداوند متعال کا ارادہ متعلق ہوتا ہے، ان سے مربوط ہے۔ ان کا چونکہ ہدف یہی تھا، لہذا خداوند متعال نے ان کو بھی اہل بیت علیہ السلام کے صدقے نام دیا۔ البتہ یہ بہت واضح ہے، بالکل واضح ہے، خود یہ لوگ بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ان کے جو اقوال، ان کے جو رہنمائیاں، ان کے جو ارشاد، وہ سب روایات سے لیے گئے ہوتے ہیں۔ کوئی بزرگ اگر یہ کہہ بھی دے کہ اس کے اپنے ہیں،
تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی مقام پر نہیں پہنچا، وہ عارف نہیں ہے، بلکہ خدا نہ خواستہ کوئی اور شخص ہے۔ نہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، جو بھی ان کے پاس جو بھی چیز ہے وہ سب اہل بیت کی دی ہوئی ہے، جو بھی چیز ان کے پاس ہے وہ روایات کی دی ہوئی ہے۔ نہ صرف یہ کہ شخص، بلکہ خداوند متعال نے بعض علماء کی نسلوں کو بابرکت بنا دیا۔ علماء سے استفادہ کرتے بہت لوگ نظر آتے ہیں، لیکن نسلیں پوری بابرکت ہو گئی۔ کاشف الغطا، علامہ کاشف الغطا، ان کے بارے میں آج تک یعنی کافی ان کے یوں گئی ہے کہ ایک دو نسلیں باقاعدہ ان کی گزر گئیں، ان کے بارے میں علماء بزرگان کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آج بھی جب ان کے خاندان میں، ان کے گھر میں دسترخوان بچھتا ہے تو اس وقت تک وہ لوگ لقمہ نہیں اٹھاتے جب تک کہ کوئی ایک شخص آئے اور کوئی ایک مسئلہ شرعی کو بیان نہ کرے۔ عجیب نہیں ہے؟ انسان سوچے، نہیں اتنی بابرکت زندگی، ایک شخص ہے علامہ کاشف الغطا، اور ان کی زندگی اتنی بابرکت کہ ان کی پوری نسل ایک طرح سے انشورڈ ہو گئی۔ یہ کم اتفاق پیش آتا ہے۔ بہرحال زمانے کے نشے و فراز بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، خاص طور پہ جو لوگ علماء سے مربوط ہوتے ہیں۔ علماء سے مربوط لوگوں کے لیے، خود علماء کے لیے بھی وہ بہت حساس مقام ہے۔ انسان، علماء بھی بہت زیادہ، ان کو بھی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے علماء سے مربوط جو بھی لوگ ہیں، چاہے ان کے گھر والے، چاہے ان سے لوگ اٹیچ لوگ جو ہیں، سب کے لیے ایک عجیب مقام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان ان کے پیچھے زیادہ آتا ہے، عام لوگوں سے اس کو اتنا خطرہ نہیں ہے، جو علماء ہیں ان سے اس کو زیادہ خطرہ ہے۔ تو لہٰذا علماء کے ساتھ متصل لوگ، ان کے ساتھ اٹیچ لوگ، ان کے خاندان، وہ زیادہ شیطان کی نظر میں ہوتے ہیں، شیطان ان کو زیادہ ٹارگٹ کرتا ہے۔ تو بہرحال بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اور ہر شخص کو چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ خداوند متعال ہمیں برکت دے۔ اور اس کا لازمہ، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تھوڑا سا توجہ فرمائیے گا بہت۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ مجھے معلوم ہے کہ اگر میں یہ کام، نیک کام کروں گا تو مجھے معلوم ہے کہ اگر یہ خدا کے لیے نہیں ہوگا تو یہ بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ برکت کا میں نے آپ کے معنی بتا دیا آپ کی خدمت میں کہ یہ صرف اور صرف خداوند متعال کی طرف سے، یہ میرے آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر میں نے کوئی نیک کام اس دنیا میں کیا اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا، مثال کے طور پر ایک بڑی مسجد بنوا دی، کب تک؟ کتنے ہی لوگوں نے مساجد اور نیک کام، مساجد بنوائی اور نیک کام کیے، آج ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ لیکن ہاں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا نام و نشان ہے بھی، انہوں نے خدا کے لیے کام کیا۔ میں اگر خدا کے لیے کام نہ کروں اور توقع رکھوں کہ خداوند متعال مجھے برکت دے، میری اپنی زندگی میں یا میری اولاد میں، میری نسلوں میں برکت دے، نہیں، یہ تو امید ہی بھیجا ہے۔ ایک عالم دین کا واقعہ، شیخ عباس قمی، آپ نے بہت نام سنا ہوگا، مفاتیح الجنان جنہوں نے لکھی، یعنی قرآن آج جس گھر میں بھی، البتہ مبالغہ آرائی نہ ہو، جس گھر میں بھی قرآن موجود ہے، آپ دیکھیں کہ قرآن کے ساتھ ہر گھر میں مفاتیح الجنان موجود ہے۔ مفاتیح جیسی اور بھی دعاؤں کی کتابیں ہیں، اور بھی دعاؤں کی کتابیں ہیں، اقبال الاعمال وغیرہ، اور بھی دعاؤں کی کتابیں ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ ایک شخص نے مفاتیح الجنان لکھی، یعنی دعاؤں کو جمع کیا، اور اس کی اتنی برکت ہے کہ جس گھر میں بھی قرآن ہے، قرآن کے برابر مفاتیح الجنان لکھی ہوئی۔ کیا وجہ ہے؟ یہ آپ لوگ کا سوال ہے۔ آپ لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ کیا وجہ ہے؟ دوسری کتابیں تو ہیں، نہیں، اس شخص کے خلوص
خلوص اتنا تھا کہ خداوند متعال نے اس کی لکھی ہوئی جمع کی ہوئی کتاب میں برکت دی. اب اس کو سوچئے گا اور پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ کی ذہن میں آ سکا یا نہیں آ سکا. نہیں آ سکتا. یہ جو برکت یہ مفادی کو ملی ہے، میں اور آپ اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتے. کیا وجہ ہے؟ ایک شخص، ایک عالم دین شیخ عباس قمی سے آ کر اپنی مجلسیں لکھواتا تھا اور جا کر لوگوں میں بیان کرتا تھا. ایک دفعہ ان کے والد شیخ عباس قمی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں تم کیسے عالم دین ہو؟ ایک دیکھو وہ عالم دین ہے تمہارا دوست، کتنی بہترین مجالس پڑھتا ہے، اور ایک تم ہو، تم تو مجالس ہی نہیں پڑھتے، تمہارا کیا فائدہ؟ ان کے والد آ کے بیان کرتے ہیں. تو ابھی آپ دیکھیں، بہت اہم ہے یہ جملہ، لکھ لیجئے گا آپ لوگ، نوٹ کر لیجئے گا، بہت اہم ہے. شیخ عباس قمی ابھی یہ کہہ سکتے تھے کہ بابا وہ کون سا بہت بڑا ہنر کرتا ہے، بہت بڑا کارنامہ انجام دیتا ہے، وہ تو آتا ہے مجھ سے لکھوا کے لے کے جاتا ہے اور مجالس پڑھتا ہے جو اس کی مجلسیں اتنی پسند کی جاتی ہیں. لیکن نہیں عزیزوں، یہاں پر شیخ عباس قمی کہ جنہوں نے صرف اور صرف خداوند متعال کے لیے یہ کام کیا کرتے تھے، اپنی مذمت کو تحمل کر لیا. جو ان کے بابا، ان کے والد صاحب جو آ کے ان کی مذمت کر رہے ہیں، اپنی مذمت کو تحمل کر لیا. لیکن یہ جملہ نہیں کہا کہ بابا وہ کون سا بڑا کارنامہ انجام دے رہا ہے، وہ تو مجھی سے مجالس لکھوا کر لے کر جاتا ہے. لیکن نہیں، یہاں پر کیوں؟ کیونکہ برکت ان کو اپنے والد صاحب سے نہیں چاہیے تھی، اجر اس کا والد صاحب سے نہیں چاہیے تھا، اجر اس کا خداوند متعال سے چاہیے تھا. تو انہوں نے اس کو خون کے گھونٹ پی کر صبر کر لیا اور یہ نہیں بیان کیا کہ بابا وہ تو مجالس مجھ سے ہی لکھوا کے لے کر آتے ہیں، بیان نہیں کیا. اور آج آپ دیکھیں، آج ان کی کتابیں بہت مشہور، جو اردو میں بہت ساری ترجمہ بھی ہوئی ہیں، احسن المقال کے نام سے، اہل بیت علیہ السلام کی سیرے پر لکھی گئی کتاب، اور ایک مثال کے طور پر مفاتیح الجنان. یعنی اگر میرے اختیار میں ہو کہ میں کوئی کتاب لکھوں اور وہ اس طریقے سے ہر گھر میں پہنچ جائے، ناممکن، نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ میں چاہ رہا ہوں، خداوند متعال نہیں چاہ رہا. یہ اسی وقت ہوگا جب خداوند متعال چاہے گا، اور یہی ہے برکت. یہ جو ماہ مبارک رمضان ہمارے لیے آیا ہے، قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکہ، تو اب یہ جو میں نے گفتگو کی ہے، اس کے اوپر تطبیق کریں، اس کے اوپر اپلائی کریں. یہ ایسی نہ ہو جو چلی جائے. میرا ہدف یہ نہیں تھا کہ ہم لوگ برکت میں الجھ کے رہ جائیں، نہیں، بلکہ میرا ہدف یہ تھا کہ ہم اس برکت کو دیکھیں کہ اب یہ جو شہر رمضان آیا ہے برکت کے ساتھ، تو اب یہ بتائیے کہ اس کی کتنی نعمتیں ہوں گی، کتنی اس کی رحمتیں ہوں گی. نہیں، یہ میری عقل میں نہیں آ سکتی. میں اسے کتنا استفادہ کر سکتا ہوں، فائدہ اٹھا سکتا ہوں، نہیں، یہ میری عقل میں نہیں آ سکتا. یعنی اتنی زیادہ رحمتیں اور اتنی زیادہ برکتیں اور اتنی زیادہ نعمتیں، اس سے میں جتنا فائدہ اٹھاؤں کام ہے، تصور میں نہیں ہے. تصور میں نہیں ہے. جو روایات آئی ہیں کیا کہ اس کے افضل اعمال گناہوں سے بچنا ہے. تو اب اگر میں نے پورا فوکس کر دیا گناہوں سے بچنے کے لیے، تو واقعا اس کی ورت ہے، بہت اچھا ہے. یہ اگر میں نے امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ اس میں بہترین عمل، اس میں یعنی دوسرے جو اعمال ہیں ان میں بہترین عمل کیا ہے؟ صدقہ دینا. وہ صدقہ کیا ہے؟ البتہ یہ موضوع وسیع ہوتا چلا جائے گا، میں نہیں چاہ رہا کہ اس طرف جاؤں. خود صدقہ کیا ہے؟ صدقے کے متعلق سب کو معلوم ہے، صدقہ ایسی چیز ہے کہ جتنا دے انسان کا مال کم نہیں ہوتا. یہ کیا چیز ہے؟ آیا دنیا میں کوئی ایسا خزانہ ہے کہ جو کم نہیں ہوتا؟ کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ نہیں، کوئی بھی ایسا خزانہ نہیں ہے. نہیں ہے، صدقہ ہے. خداوند متعال کی راہ میں جو خرچ کرے گا
وہ صدقہ ہے، اور وہ ایک ایسی چیز جو کم نہیں ہوتا. کتنے ہی لوگ آ کے جتنی بھی اس کے بارے میں سوچ لیں، اس کے بارے میں گفتگو کر لیں. ممکن ہے آپ کسی اور بہت سارے افراد کو بلائیں جو اس کے مخالف گفتگو کریں گے، لیکن نہیں، حقیقت وہ نہیں بدل سکتے. حقیقت یہی ہے کہ بھائی صدقہ ایسی چیز ہے جو مال کو کم نہیں کرتا، مال زیادہ کرے گا. خدا کے نبی کے پاس، حضرت موسیٰ کے پاس، حضرت موسیٰ کا اس طرح کا واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص غریب آیا، کہتا ہے میں غریب ہوں، فقیر ہوں، میرے پاس مال نہیں ہے. حضرت فرماتے ہیں صدقہ دو. وہ کہتے ہیں میرے پاس مال نہیں ہے. کہتے ہیں نہیں، صدقہ دو، مال زیادہ ہو جائے گا. عجیب چیزیں نہیں ہیں یہ سب، روایات عجیب ہیں، سوچنے والی ہیں. چیلنج نہیں کر سکتا ان روایات کو. کیوں؟ بہت پریکٹیکل ہے، بہت پریکٹیکل ہے. کسی کو شک ہو رہا ہے، آزما لے. تو یہ صدقہ مجسم ایک برکت ہے، مجسم. اور بس آخری آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ خداوند متعال نے ہمیں اہل بیت کو ہمارے لیے برکت قرار دیا. اہل بیت کو ہمارے لیے برکت قرار دیا، یعنی اہل بیت کے فیوزات سے ہم جتنا استفادہ کر سکیں کم ہے. ممکن نہیں ہے کہ ہم اہل بیت سے مکمل طور پر استفادہ کر سکیں، یعنی ان کو اپنی عقل میں لا سکیں. ان کے فیوزات، ان کے استفادے بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں. کیسے پتہ چلے گا؟ ہاں، بس میں آپ کی خدمت میں ایک مثال عرض کروں اور بس پھر اپنی گفتگو کو تمام کروں کہ انشاءاللہ آپ لوگ کے سوالوں سے استفادہ کریں گے. وہ حکومت کہ جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کی بنیاد رکھی، اور اس وقت ان کو حکومت نہیں کرنے دیا گیا، وہ حکومت ایسے ہی ختم نہیں ہو گئی، بلکہ اب وہ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ جلوہ افروز ہوگی. توجہ فرمائیے گا کہ وہ جو حکومت کے جس کی مولائے کائنات نے بنیاد رکھی اور جس کو آگے نہیں بڑھنے دیا گیا، ایسا نہیں ہے کہ وہ ختم ہو گئی. وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ آخری امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے توسط سے جلوہ افروز ہوگی. اور وہ ایسی حکومت ہوگی کہ جس میں عدل الہی نافذ ہوگا. گفتگو بہت زیادہ تھی، لیکن چونکہ وقت کی کمی ہے تو میں اس کو بہت مختصر طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ ایسی حکومت ہوگی جس میں عدل الہی، عدل بشری نہیں، عدل نہیں کسی اور بادشاہ کا، یعنی خدا بند متعال کا عدل. خدا بند متعال کہہ سکتا تھا کہ بہترین عدل نہیں، بہترین عدل بشری، عدل انسانی کچھ نہیں، عدل الہی. آپ سوچ لیں. اب میں مزید اس پہ گفتگو نہیں کرتا، یہیں پر آپ کو انشاءاللہ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ بس اس کو سوچیں کہ وہ کون سا عدل ہوگا، وہ کون سی حکومت ہوگی، کیسے اس میں زمین سونا اگلے گی، زمین سے اور آسمان سے برکات نازل ہوں گی، کیا ہوگا. وہ بہرحال آپ لوگ نے اس کے متعلق پڑھا ہے. آخر میں جس طریقے سے بس ایک چونکہ اسائنمنٹ بھی دینا تھا مجھے، لہٰذا آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ پورا خطبہ بہت بڑا خطبہ ہے، اس کے اندر بہت اہم الفاظ ہیں. اس وقت میں نے آپ کی خدمت میں پورے خطبے سے صرف ایک لفظ کی تشریح کی ہے، وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے میں نے اس کو اپنی گفتگو کو سمیٹا ہے، اور بہرحال کافی اس کے بارے میں اور بھی مزید گفتگو ہے. تو یعنی ایک لفظ جو برکت ہے، قد اقبل علیکم شہر اللہ بالبرکہ، اس کی خدمت میں آپ کی خدمت میں توضیح دی. اب اور الفاظ رہتے ہیں ابھی. رحمت کیا چیز ہے، مغفرت کیا چیز ہے. تو اب یہ بہرحال ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں، لہٰذا اب یہ ذمہ داری ماشاءاللہ سے اٹینڈیز بہت سارے ہیں، تو یہ اب ذمہ داری ہے تمام اٹینڈیز کی ہے کہ کسی بھی ایک لفظ کو لے لیں اور جتنا بہترین طور پر آیات اور روایات اور علماء کے واقعات سے اس کو مزین کر کے انشاءاللہ اس کو بھیجیں.
تو انشاءاللہ اسی کے مطابق جو کچھ انعامات وغیرہ کا بھی سلسلہ جو مینجمنٹ کے اعزاز جو آپ کی خدمت میں بتا دیں گے کہ جو سوالات اور سوالات دیے جائیں گے اس کے آپ کو جواب دینے. تو میرے دو درس ہیں. اس کا جو سوال ہے وہ یہی ہے کہ پورے اس خطبے میں ہر شخص کسی ایک لفظ کو لے لے اور اس کی تشریح کر کے مجھے بھیج دے. لیکن البتہ کتنا ہی اچھا ہو کہ ہر شخص مختلف الفاظ کو لے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک ہی لفظ کو تمام اٹینڈیز لے لیں اور اسی کے متعلق اسائنمنٹ تیار کریں. تو اب یہ کس طریقے سے یعنی ممکن ہوگا انشاءاللہ جو مینجمنٹ کے افراد ہیں انشاءاللہ وہ بیان کر دیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وعجل فرجهم. أحسنت. جزاك الله. ابھی there seems to be a question. Are you able to hear? جی آپ کی آواز آ رہی ہے مشتاق جی شکریہ. We have few questions now. کچھ questions اور سوالات ہیں. اس سے پہلے میں ایک دو گزارشات سب آڈینس کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو یہ سلسلہ ڈیلی ماہ رمضان کی شبہ میں جو ہے وہ نائٹس میں 8:15 سے 9:15 PM ڈیلی یہ سیشن جو ہے وہ کنڈکٹ ہوگا. مختلف علماء کرام ہمارے پاس جو ہے ماشاءاللہ موجود رہیں گے. کل سے 3 سیشن جو ہے سید علی مرتضی زیدی صاحب فرمائیں گے. اس کے بعد ہمارے پاس آغا روحانی صاحب، نصرت عباس بخاری صاحب اور پھر سے شہیدی صاحب آغا صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود. تو سوالات کا سلسلہ جو ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں. اس سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں، آج کل ہم لوگ مومنین مومنات کی جو ہے وہ اموات اور پاسنگ اوے آف آور مومن بردرز سن رہے ہیں. ہمارے ایک ٹیچر اور ممبر کے بالخصوص ہسبینڈ اور فادر کا بھی ریسنٹلی انتقال ہوا ہے. تو میں آپ سب لوگوں سے گزارش کروں گا کہ تمام مومنین مومنات کے لیے رحم اللہ من کر الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین There is a request from the ladies side. All those members in this محسنین group, ladies, female members جنہوں نے قرآن کے لیے رجسٹر کیا ہے, they are requested and required to report tomorrow between 5 and 6 PM in their respective team and channel for their Quran class. All ladies members of this محسنین group to report tomorrow between 5 and 6 PM. So آغا صاحب ہمارے پاس جو ہے وہ پہلا کوشچن ایک برادر نے جو ہے وہ کوشچن کیا ہے. کثیر السفر، اس کا جو ہے وہ کانسیپٹ یا جو ہے نظریہ وہ آپ پلیز سمجھائیے گا. میرے پاس ابھی 5-6 کوشچنز ہیں، اگر صاحب ڈسٹریبیوٹ کر لیجئے گا ٹائم کے مطابق. تو کثیر السفر جو ہے اس کا کانسیپٹ اور نظریہ جو ہے وہ سمجھائیے گا. جی، کثیر السفر ایک ایسا شخص ہے کہ جو بے انتہا سفر کرتا ہو. سفر میں تو آپ کو معلوم ہے کہ سفر میں روزہ قصر ہو جاتا ہے، یعنی پھر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. عام طور پر جو سفر کرتا ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، مگر یہ کہ کوئی ایسا شخص ہو جو کثیر سفر ہو، یعنی جس کا سفر بہت زیادہ ہو. مثال کے طور پر جو ڈرائیور حضرات وغیرہ ہوتے ہیں جو ایک شہر سے دوسرے شہر بہت زیادہ آتے جاتے ہیں، تو ان کو ہم کثیر سفر کہتے ہیں. عام طور پر جو مراجع سے جو ایک متفقہ نظر ہے وہ یہ کہ تقریباً جس کو
ہر ہفتے 2 ہفتے میں سفر پیش آ جاتا ہو، اور سفر بھی ایسا ہو کہ جس میں روزہ وہ نہ رکھ سکتا ہو، تو ایسے شخص کو کثیر السفر کہا جاتا ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتا. سوری، ہاں کثیر الشفر، سوری تھوڑا سا ہو گیا جی کہ شکریہ. عام طور پہ جو سفر والا شخص ہوتا ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن کثیر السفر جو ہوتا ہے اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے. یعنی جس کا پیشہ سفر ہو اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے. جزاک اللہ. جزاک اللہ. دوسرا کوشچن آگا صاحب یہ ہے کہ کوئی بندہ جو ہے جس کے اوپر قضا روزے واجب ہیں، کیا وہ جو ہے وہ منت کے روزے، منت کا روزہ مان سکتا ہے یا منت کے روزے رکھ سکتا ہے جبکہ اس کے اوپر قضا روزے واجب ہیں؟ جی جی، وہ جس کے اوپر قضا روزے واجب ہیں وہ منت کا روزہ مان بھی سکتا ہے اور رکھ بھی سکتا ہے، صرف اور صرف مستحب روزہ نہیں رکھ سکتا. جس کے اوپر قضا روزے ہیں وہ مستحب روزہ نہیں رکھ سکتا، باقی منت کا، اجارے استجاری روزہ وہ سب رکھ سکتا ہے. شکریہ. نیکسٹ کوشچن یہ کہ میں سید ہوں اور میں صدقہ کیا میں اپنے رشتہ دار کو دے سکتا ہوں بغیر انہیں بتائے ہوئے؟ ہاں جی جی، وہ اپنے رشتہ دار کو صدقہ دے سکتے ہیں. نارمل صدقہ جو ہے وہ کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے، چاہے وہ سید ہو چاہے وہ غیر سید ہو، اور بتانا بھی ضروری نہیں ہے. صرف اور صرف واجب صدقہ ایسا ہوتا ہے کہ جو سید کو دے سکتا ہے لیکن غیر سید کو نہیں دے سکتا. واجب صدقہ جیسے جو فطرہ جو ہوتا ہے، فطرہ جو ہے واجب صدقہ ہے، تو وہ سید ایک دوسرے سید کو دے سکتا ہے لیکن غیر سید کو نہیں دے سکتا. جی شکریہ. توبہ اور استغفار میں کیا ڈفرنس ہے؟ کیا فرق؟ جی، توبہ اور استغفار میں کوئی فرق نہیں ہے. توبہ بھی وہی چیز ہے اور استغفار بھی وہی چیز ہے. توبہ میں بھی یہی ہے کہ توبہ کی بھی اقسام ہیں کہ اگر کوئی شخص اگر توبہ کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو صرف زبان سے توبہ نہیں کرنی، دل سے توبہ نہیں کرنی ہے، بلکہ توبہ کا کچھ مرحلہ ہے. اگر کسی کا اس نے مال غصب کیا ہے، کسی کو کوئی چیز لے لی ہے، تو وہ چیز اس کو واپس کرنی ہوگی. تو لہٰذا ظاہری طور پر جو اصطلاحات میں کوئی فرق نہیں ہے. جی شکریہ. آگے جو آپ خطبے کی طرف اشارہ کر رہے تھے، خطبہ نمبر بتا دیں. ایک کوشچن ہے اور ایک ہمارے پارٹیسپینٹ کو جو ہے وہ کوشچن سمجھ نہیں آیا، تھوڑا سا کوشچن بھی دہرا دیں اور وہ خطبے کا جو آپ ریفرنس دے رہے ہیں اس کا خطبہ نمبر بتا دیجیے. خطبہ جو ہے وہ روایت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ جو رسول خدا سے نقل کر رہے ہیں، اور یہ ماہ شعبان کا آخری خطبہ ہے. ماہ شعبان کا آخری جمعہ اس میں خطبہ دیا جا رہا ہے. لیکن بہرحال اب یہ نہج البلاغہ میں یہ موجود ہے یا نہیں یہ مجھے نہیں معلوم کہ نہج البلاغہ میں اس کا میں آپ کو ریفرنس جو ہے وہ بھی تھوڑی دیر میں بتا دیتا ہوں. لیکن یہ کہ اس کا جو ہے وہ نمبر مجھے معلوم نہیں ہے اس کا. چلیں یہ بھی کوئز کا حصہ بنا دیتے ہیں اس کو بھی. ہاں جی جی بالکل. اگلا کوشچن آگا صاحب یہ ہے کہ اگر کسی کے روزے ماہ رمضان میں بیماری کی وجہ سے قضا ہوتے ہیں تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ اور اسی کا دوسرا سوال کا حصہ ہے، اور اگر آئندہ رمضان سے پہلے وہ اپنے قضا روزے رکھتا ہے تو بھی اس کا کفارہ ہوگا یا نہیں؟ ہاں، اگر کوئی شخص اس کے ذمہ قضا روزے ہیں اور وہ اگر رمضان سے پہلے، اگلے رمضان سے پہلے اگر وہ روزے رکھ لیتا ہے تو پھر اس کا کفارہ نہیں ہے. اور اگر کوئی شخص اگلے ماہ رمضان تک روزے نہیں رکھ پایا تو اس کو کفارہ دینا ہوگا 3 پاؤ آٹا یا 3 پاؤ گندم.
یعنی 750 گرام گندوا آٹا یہ اس کو دینا ہوگا ہر روزے کے بدلے. جی شکریہ. ایک اور سوال ہے، اگر نماز پڑھتے وقت کون سی رکعت ہے، اگر بھول جائے تو نماز پھر شروع کرنا چاہیے؟ جی جی بالکل. اگر اس کو یہ نہیں معلوم ہے کون سی رکعت ہے تو پھر اس کو، البتہ اس میں فرق ہے یہ کہ اس کو کسی بھی طرف اس کی توجہ نہ ہو، بالکل 50-50 پہ ہو. لیکن فرض کریں کہ 60-40 پہ 70-30 پر ہے تو جو 70 ہے اس کے اوپر بنا رکھے. لیکن اگر وہ بالکل 50-50 پر ہے تو اس کو کیونکہ معلوم ہی نہیں کہ کون سی رکعت ہے، لہٰذا اس کو دوبارہ نماز تکرار کرنی چاہیے، ریپیٹ کرنی چاہیے. جی شکریہ. سوالات چونکہ دو چار اور مزید آگے ہیں، یہ مومنین کی دلچسپی ظاہر کر رہی ہے، اللہ قبول کرے انشاءاللہ. تو آگا ایک اور سوال ہے، آپ نے مینشن کیا نیت انسان کی اور نیت جو ہے وہ اللہ کی. someone we justify things we do as the will of Allah، اللہ کی جو ہے وہ مشیت اور مرضی. ہم وہ وہاں پہ ایک ڈرا لائن جو ہے اس کا فرق کیسے کر سکتے ہیں، اور where can we differ between the two؟ how does one knows whether he she is doing divine work or guided by their own nafs؟ یعنی وہ کیسے فرق ہیں کہ اللہ کی مرضی ہے یا اپنے نفس کی جو ہے؟ ہاں، اس کے بارے میں بہترین جو ہمارے پاس اسٹینڈرڈ ہے، معیار ہے، وہ شریعت ہے. یہ دیکھیں کہ آیا یہ کام خدا نے ہم سے چاہا ہے یا نہیں چاہا. میں نے اپنے ذہن میں سوچے کہ اب یہ جو کام میں انجام دے رہا ہوں، آیا یہ خداوند متعال چاہتا ہے یا نہیں چاہتا. اگر چاہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، وہ خدا کے لیے انجام دے رہا ہے. اگر نہیں چاہتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے نفس کی خواہش کے لیے انجام دے رہا ہے. ایک یہ چیز ہے. دوسرے کہ بعض اوقات خداوند متعال چاہتا ہے ہم سے کہ ہم کام انجام دیں، لیکن پھر بھی ہم دوسروں کو دکھانے کے لیے انجام دیتے ہیں. تو یہ چیز نہ ہو. تو لہٰذا ان دونوں اسٹینڈرڈز کو ذہن میں رکھنا ہوگا. کیا ہے یہ کام خداوند متعال ہم سے چاہ رہا ہے یا نہیں چاہ رہا. اور شریعت میں آپ کے شریعت الہی بہت ایک اچھا اسٹینڈرڈ ہمارے پاس موجود ہے، اور اس کا ہمیں بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے. یعنی ہم اس طریقے سے ہم اس کو سوچنا چاہیے کہ اگر فرض کریں، کچھ دیر کے لیے تصور کریں کہ ہمارے لیے شریعت نہ ہوتی تو پھر ہمارا کیا ہوتا. ایک بہت عجیب مرحلہ ہے کہ ہم یہ تصور کر لیں کہ شریعت نہ ہوتی تو ہم کس طریقے سے زندگی کرتے. جب ہم یہ سوچیں گے تو اس کے بعد پھر ہم شریعت کی قدر جانیں گے اور اس کے مطابق اپنے اعمال کو انجام دیں گے. بہت شکریہ. ہمارے پاس 5 منٹ مزید وقت بچا ہے آج کی نشست کا، اور 5 سے 6 سوالات ہیں. تو آغا نے کوشچن پوچھا ہے کہ ہم کیسے اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ ہماری زندگی میں برکات جو ہے وہ رہیں ماہ مبارک کے گزرنے کے بعد بھی؟ ہاں، اس میں میں نے آپ کی خدمت میں عرض بھی کیا تھا درس میں بھی، کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم کتنی شریعت کی پابندی کر رہے ہیں. ایک ہمارا یہ معیار ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ ہم یہ سارے کام جو انجام دے رہے ہیں کس کے لیے دے رہے ہیں. اگر ہم خداوند متعال کے لیے انجام دے رہے ہیں، اگر ہم جو ہے وہ اس کو اہل بیت کی خوشنودی کے لیے انجام دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یقینی طور پر ہے کہ خداوند متعال ہمیں برکت دے گا. کیوں؟ کیونکہ خداوند متعال کنجوس نہیں ہے، سخی ہے. کوئی شخص اگر صحیح طریقے سے اعمال انجام دے گا تو آخر خداوند متعال کے خزانے میں کوئی کمی آئے گی. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ میں صدقہ دیتا ہوں تو میری خزانے میں کمی نہیں آ سکتی. جو میرا صدقہ ہے، جو میرا خزانہ ہے، اگر میں خداوند متعال کے لیے اس کو خرچ کر رہا ہوں تو میرے اس میں کمی نہیں آ سکتی. کیسے ہو سکتا ہے کہ خداوند متعال کے خزانے میں کمی آ جائے؟ کیوں ہمیں برکت نہیں دے؟ جی شکریہ. کوئی بزرگ شخصیت اگر روزہ نہیں رکھ سکتی بیماری کے باعث، اور فدیہ بھی کفارہ بھی نہیں دے سکتے،
کیونکہ وہ جو ہے وہ غریب ہیں یا وہ نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے پیسے یا فدیہ کفارہ دینے کی، تو اس بارے میں مسئلہ کیا ہے؟ ہاں استغفار کریں، کیونکہ ان کی استطاعت نہیں ہے، لہٰذا ان کے لیے استغفار ہے۔ قضا روزے کا کفارہ کیا ہے اگر نادانی میں قضا ہوا ہو، جیسے بچپن میں ماں نے روزہ نہیں رکھنے دیا؟ ہاں اس کا جو کفارہ ہے، جو بچپن سے مراد یعنی کچھ جیسے لڑکیاں جلدی بالغ ہو جاتی ہیں اور بعض اوقات وہ بہت زیادہ چھوٹی ہوتی ہیں، یعنی جسمانی لحاظ سے وہ گرمیوں کے روزے نہیں رکھ سکتی، تو اگر ان کی سکت نہ ہو، البتہ والدین کا اس میں مسئلہ نہیں ہے، اس وقت خود لڑکی کے متعلق بات ہو رہی ہے کہ وہ 9 سال میں بالغ ہو گئی ہے اور جو جسمانی طور پر بہت کمزور ہے اور وہ اس کو روزہ نہیں رکھ سکتی، تو اس کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ ہاں وہ فی الحال 9-10 میں، جیسے 9 سال میں 10 سال میں روزہ نہ رکھے اور اس کی جگہ بعد میں قضا کر لے، اس کا کفارہ نہیں ہے، البتہ اس کی کفارہ جو فدیہ جو 3 پاؤ گندم ہے وہ ہے اس کا، لیکن اس کا کفارہ جو عمدن جان بوجھ کر روزہ قضا کرنے کا جو کفارہ ہے، جو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، وہ اس کے اوپر نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اگر کسی بھی طریقے سے اور اس کے علاوہ وہ روزہ بچہ رکھ سکتا تھا اور والدین نے نہیں رکھنے دیا، تو بہرحال اس کا کفارہ عمدی وہ ہوگا، یعنی جان بوجھ کر روزہ چھوڑنے کا کفارہ ہوگا، چاہے اس کے والدین دیں، لیکن بہرحال کفارہ ہوگا۔ بہت شکریہ۔ نکی، کین یو آسک اے کوئک کوسچن؟ وی آر جسٹ رننگ شارٹ آف ٹائم، another 3 minutes۔ اوکے سر۔ سر میرا ایک کوشچن یہ تھا کہ جیسے آپ نے کہا کہ واجب روزہ، فار ایگزامپل رمضان کا ایک روزہ قضا ہو گیا، پھر ہم نے 1 سال کے اندر اندر کرنا ہے ورنہ کفارہ ہے، تو منت کے روزے کا کیا ہے کہ اگر ہم 1 سال میں نہ کریں تو ایسا کوئی کفارہ ہے یا اس پہ کیا وہ ہے؟ ہاں منت کے روزے کا کفارہ نہیں ہے، اس کا صرف اور صرف رمضان کے قضا روزے کا کفارہ ہے۔ منت کا روزہ اگر اس کا وقت معین نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگ منت کرتے ہیں کہ میں 1 مہینے کے اندر اندر رکھوں گا، اگر ایسی کوئی منت نہیں کی، بلکہ کی ہے کہ ٹھیک ہے میں جو ہے وہ روزہ رکھوں گا چاہے کبھی بھی ہو، تو اس کے لیے اس کا کفارہ نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ ایک سجدہ کوشچن جو مجھ سے مس ہو گیا تھا، وہ یہ تھا کہ آج کا جو سوال ہے جو میں نے دیا ہے اس کو میں ایک دفعہ اور تھوڑا بیان کر دوں، وہ یہی تھا کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خطبہ ہے، اس میں جیسے آج میں نے صرف برکت کی تشریح کی ہے، تو اس کے علاوہ اس میں رحمت، مغفرت اور بھی بہت سارے ایسی اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں، تو لہٰذا ہر شخص جو ہے وہ کوئی ایک لفظ لے لے اور اس کے بارے میں آیات اور روایات جمع کر کے ایک چھوٹا سا مختصر سا ایک اسائنمنٹ بنا لے اور وہ مجھے سینڈ کر دے، تو میں اس کے اوپر اس کو نمبرز دے دوں گا۔ جی اور کوئی آگے سوال؟ سجدہ سہو کی شرطیں کیا ہیں؟ سجدے صاحب کی جو عام سجدے کی شرط ہوتی وہی ہے بسم اللہ اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اس کا جو ذکر جو ہے مختلف ہے، باقی جو عام سجدے کی شرائط ہیں وہی ہے اس کے اندر۔ اگر کسی کو پتہ نہ ہو کہ 1 سال کے اندر قضا روزے نہ رکھے جائیں تو اس کا کفارہ ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے جبکہ اس کو مسئلہ نہ پتہ ہو؟ مسئلہ نہ پتہ ہونے کا تو مسئلہ الگ ہے کہ جس کو مسئلہ نہیں معلوم ہے وہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ جو جان بوجھ کر کوئی کام انجام نہ دے، لہٰذا یہ تمام مجتہدین کا فتویٰ یہی ہے کہ جو شخص مسئلہ نہ جاننے کی بنیاد پر کوئی چیز انجام نہ دے اس کے اوپر کفارہ ہے، بالکل اسی طریقے سے ہے کہ کسی شخص نے جان بوجھ کر کوئی کام انجام نہ دیا ہو، مسئلہ نہ جاننے کا یہی ہے۔ جی بہت شکریہ۔ اسائنمنٹ سینڈ کرنے کے حوالے سے اور where to contact, where to post, this is the forum, this is the team Mohsinin, and we have posted one WhatsApp also to you, and here is the team and group where you can post your assignments later on, because Aga will come back again later on during the month of Ramadan. From tomorrow onwards we have Aga Ali Murtaza Zaidi. So I beg everyone's pardon, and
because we have crossed our time now. We will keep the questions parked for later on, and you may ask tomorrow also from Agha Murtaza Zaidi Sahab. تو ہم لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو پروردگار قبول فرمائے، اور جو آغا صاحب نے بیان بھی کیا ہے اس سے ہم استفادہ کریں، اور جو مومنین نے سوالات کیے ہیں وہ ان کی زندگی میں ان کو جو ہے استفادہ دیں، اور اس سے جو ہے پروردگار کی خوشنودی حاصل کریں۔ بر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ I will request now everyone to please exit the group. The session, the dars and lecture has finished. Please don't worry about the assignment posting your email and details. We will be posting it here tomorrow. So don't worry about the assignment where to post. You will be given details for that tomorrow, inshallah. انشاءاللہ سب سے التماس دعا انشاءاللہ دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔ Can I request all the remaining participants, audience, to please exit this session and room? We are going to close for today. حمزہ، آپ کی ریکارڈنگ ختم ہو گئی ہے؟